آج کے اس موضوع میں اس لحاظ سے کہ یہ فی زمانہ فی الوقت جو اس ملک کے حالات بنے، یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ ہم حکمرانوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں، ان کی بھی نااہلی ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہ جو آفت آج ہم پہ پڑی کہ ہر چیز کا قحط ہے، نہ آٹا ہے نہ پیٹرول ہے، ملتا ہے تو وہ مہنگے داموں، تو وجہ کیا ہے؟ ہمارے پڑوس میں جو پڑوس ملک ہے جن سے ہم الگ ہوئے ایک نظریے کی بنیاد پر، ہم ان کا صورتحال دیکھیں۔ میں مدینہ شریف میں تھا تو وہاں ایک ہندوستان کا ایک شخص ملا، تو اس نے بتایا کہ ہمارے ہاں جو آٹا ہے وہ 15 روپے کلو ہے، اور کبھی یہ تصور بھی نہیں کہ ہم لینے جائیں گے تو لائن میں کھڑے ہو کے ہمیں لینا پڑے گا، وافر مقدار میں ہے۔ پیاز ہمیں 20 روپے کلو ملتا ہے، یہ بیچ میں صرف ایک بارڈر ہے، اس پار وہ لوگ جو غیر مسلم جس ملک پہ حکومت کر رہے ہیں وہاں کی صورتحال یہ ہے، اور ہمارا ملک جس میں ہر چیز کی فراوانی، کسی چیز کی بھی قلت نہیں، وہاں صورتحال دیکھو کہ جو چیز بھی پہلے تو یہ ہے کہ اس کی قیمتیں آسمان تک جا پہنچیں، اور پھر وہ بھی وافر مقدار میں نہیں، لائنوں میں لگ کے ذلیل و خوار ہو کے وہ چیزیں آج ہم حاصل کر رہے ہیں۔ تو سبب کیا ہے؟ لوگ کہیں وہ تو غیر مسلم ہیں، اللہ کے احکامات پہ عمل ہی نہیں کرتے، تو وہ غیر مسلم تو اس نصاب کے اندر آتے ہی نہیں، وہ تو اس کلاس کے اسٹوڈنٹ ہی نہیں جنہیں اللہ نے کوئی نصاب دیا ہو، اس پہ عمل کرو گے تو پھر تمہیں یہ فراوانی ہوگی، یہ ملے گا۔ انہوں نے تو اس کلاس میں داخلہ ہی نہیں لیا، تو ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ قرآن و سنت کے نصاب پہ عمل کریں۔ آج اگر ادھر فراوانی ہے، دیگر ممالک جو غیر مسلم ہیں ان میں اگر فراوانی ہے تو کوئی ان کو ان کی طرف دیکھ کے دیکھو انہوں نے کس قرآن پہ عمل کیا یا انہوں نے کن احکامات پہ عمل کیا، تو ہم کہیں گے کہ ان کا تو اس کلاس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، ان کے لیے تو اللہ نے دنیا وافر کر دی۔ لیکن مسلمانوں، تمہیں فراوانی ملے گی تو قرآن و سنت پہ عمل کر کے ملے گی۔ ان سے اگر روگردانی کرو گے، ان کو پس پشت ڈالو گے تو رب ذوالجلال نہ آخرت میں تمہیں کامیاب کرے گا، نہ تم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ تو ہمیں سوچنا ہے کہ یہ زوال شروع کہاں سے ہوا، اس کے اسباب کیا ہیں۔ پہلے حکمرانوں کو ذمہ دار ٹھہرانے سے پہلے ہم میں سے ہر بندہ تھوڑا وقت نکال کے اپنے اعمال کا محاسبہ کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ اس تباہی کا کے اندر تھوڑا بہت حصہ میرے اعمال کا بھی ہے۔ ان اسباب میں سے پہلا سبب سب سے بڑا یہ ہے جسے قرآن و سنت کی روشنی میں علماء نے لکھا، امت مسلمہ کے زوال کے اسباب میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہ قومیں بڑی تیزی کے ساتھ زوال کی طرف جاتی ہیں جو قرآن و سنت کو پس پشت ڈال دیتی، قرآن و سنت پہ عمل نہیں کرتی، قرآن کو چھوڑ دیتی ہیں، نبی کے فرمان کو چھوڑ دیتی ہیں۔ اور آج ہم اپنی مجموعی طور پہ اپنی صورتحال کا اگر مشاہدہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا آج ایک دوڑ لگی ہوئی ہے دنیاوی تعلیم کے اندر۔ دینی تعلیم ہم نے صرف مولویوں کا حق سمجھ لیا، قرآن پڑھنا ہم نے علماء کا حق سمجھ لیا، یا قرآن پڑھنا صرف ہم نے اس کے لیے بھی مواقع ٹھہرا لیے کہ قرآن تبھی پڑھا جانا ہے گھر میں جب کوئی فوتگی ہوگی، جب کسی کو اصالہ ثواب کرنا ہوگا، یا قرآن کو معاذ اللہ ہم نے صرف دم اور تعویذ کی کتاب سمجھ لیا کہ اس کو صرف تبھی کھولنا ہے جب کوئی مصیبت پڑ جائے، کسی کو دم کرنا ہو یا کسی کو تعویذ دینا ہو، یہ محض کوئی دم اور تعویذ کی کتاب ہے۔ قرآن کو صرف ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ صرف مدارس کے اندر حفاظ کا کام ہے قرآن پڑھنا، جو بچہ اسکول کی تعلیم حاصل کر رہا ہے ہم نے اس کے لیے قرآن کو ضروری نہیں سمجھا۔ آج والدین کی بھی دوڑ لگی ہے، صبح اٹھ کے مائیں بھی فکر یہ ہے کہ کہیں بچہ اسکول سے لیٹ نہ ہو جائے،
پہلی مائیں تھیں جو تہجد کے وقت خود بھی اٹھتیں، اپنے بچوں کو بھی اٹھاتی، فکر ہوتی کہ کہیں آج میرے بیٹے کی قرآن پڑھنے سے چھٹی نہ ہو جائے، بقیہ معاملات بعد میں ہیں، کہیں قرآن سے چھٹی نہ ہو جائے۔ اور آج دوڑ یہ لگی ہے کہ کہیں سکول سے لیٹ ہو گیا تو اس کی تعلیم کے اندر حرج ہوگا، کہیں جرمانہ نہ پڑ جائے، کہیں اس کی تعلیم میں حرج نہ ہو، کہیں یہ پیچھے نہ رہ جائے۔ صبح اٹھتے بھی قرآن کی فکر نہیں، بچہ سکول سے آئے تو فکر یہ ہے کہ اب یہ کہیں ٹیوشن سے لیٹ نہ ہو جائے، ٹیوشن سے آئے تو پھر یہ ہے کہ جو صبح کام جو تم نے سکول میں چیک کروانا ہے کہیں اس سے تم پیچھے نہ رہ جاؤ۔ کہاں گیا قرآن؟ اور جنہوں نے پڑھا بھی ہے ان سے بھی سن کے دیکھیں، میرے نبی نے فرمایا تھا اکثر قرآن پڑھنے والے وہ ہیں جن پہ قرآن بھی لعنت کرے گا۔ جنہوں نے پڑھا ہے وہ بھی پڑھنے کا حق ادا نہیں کرتے، اور کئی سال گزر جاتے ہیں، قرآن گھر میں موجود ضرور ہے لیکن اسے الماری کی زینت بنا کے رکھا، کبھی سال ہا سال گزر جاتے ہیں، پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور افسوس یہ کہ ہم شادی بیاہ کے موقع پہ یہ سمجھ لیا کہ قرآن صرف اس لیے ہے کہ جب بیٹی کو گھر سے رخصت کریں تو صرف قرآن اس کے سر پہ کر دیں، بس اس لیے ہے قرآن۔ ہر معاملہ میں قرآن سے روگردانی اور پس پشت، نبی کے فرمان سے روگردانی، اور پھر ہم کہیں کہ ہمیں ترقی کیوں نہیں ملتی، ہم کامیاب کیوں نہیں ہوتے، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ آج وقت ہے اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگ کے قرآن سے محبت کریں، ہر روز قرآن کی تلاوت کریں، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہو، سورہ یاسین کی تلاوت ہو، سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت ہو، ہر روز سورہ واقعہ پڑھی جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ ہر روز سورۃ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ کبھی اسے فاقوں میں مبتلا نہیں کرتا، کبھی فاقوں میں مبتلا نہیں کرتا، اس قوم کے اندر خوشحالی رہتی ہے۔ اگر آج ہم نبی کے فرمان پہ عمل کر کے قرآن سے محبت کریں تو یقیناً وہ وقت دور نہیں، صرف ہمارے گھر کا ہی نہیں پورے ملک کا نظام بہتر ہو جائے۔